ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج جنا اسپتال کے موضوع پر ہم بات کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور JPMC ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد نعیم صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس ایسوسی ایشن کے، اور ڈاکٹر نصیر احمد ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں۔ بات جو ہے ڈاکٹر نصیر احمد سے پر ختم ہوئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب بات کریں، محمد نعیم صاحب، ڈاکٹر محمد نعیم صاحب بات کریں کہ دیکھیں آپ نے یہ چیزیں تو آپ دیکھ لیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، آپ اس کو کلیئر کریں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف جو اسپلٹ آپ کا ہے نا، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ جو دو پاورز بٹی ہوئی ہیں، اس نے تو آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا ہے، تو آپ کی قوت جو ہے وہ منتشر نظر آتی ہے۔ جہاں تک بات ہے نا اس کی کہ کچھ لوگ اس طرف ہے، کچھ لوگ اس طرف ہے، ظاہر ہے جو لوگ پروموشنز پر یونیورسٹی میں گئے وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسپینسریوں میں بھیجا جائے۔ ہم ان کے لیے کہیں نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ہمارے سینئر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں رہیں اور ان کا دست شفقت ہمارے اوپر رہے، ایسا نہیں ہے مل بانٹ کی کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں تو نہ وہ تو یونیورسٹی میں گئے، لیکن ہم تو یونیورسٹی میں نہیں گئے کسی بھی وجہ سے۔ اب ہاسپٹل بیچ میں آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سینئر لوگ جو ہیں یہ اس حق میں نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جائے۔ امپریشن ملا ہے کہ وہ آپ لوگوں میں اسپلٹ ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الگ جانے والے الگ ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ رہنے والے الگ ہیں۔ اس اسپلٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب مجھے بتائیں، جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، آپ نے پٹیشن پڑھی، آپ تو فالو کرتے رہے ہوں گے کیس کو یا اخبار میں پڑھا ہوگا، ظاہر ہے آپ صحافی آپ کو، تو اس میں آپ دیکھیں پٹیشنر کون ہے، اس میں نصیر اور نعیم صرف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو شاید پٹیشنر بھی نہ ہوں، یہ سارے وہ 11 سے جو ہے وہ سن 2011 ہاں، تو یہ سارے لوگوں نے پٹیشن سبمٹ کی تھی ان فرنٹ آف دی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں، اور جو ہمارے انور منصور خان پہلے ہمارے وہ تھے لائر تھے، تو آپ پٹیشنر کے نام پڑھیں نا، انہیں زبردستی سائن تھوڑی لیا گیا تھا، ان کی ول تھی، ان کی وش تھی کہ یہ غلط لسٹ میں، لیجسلیٹو لسٹ سے غلط کنکرنٹ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، اور یہ سارے پٹیشنر کے آپ نام دیکھیں جن میں جتنے بھی سینئر ان سب کے نام ہیں، اور سب کورٹ میں فالو کرتے رہے۔ تو کیا یہ کسی زبردستی یا زور کے تحت گئے تھے؟ پٹیشن تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی وش پر ڈالی تھی نا، تو کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے حامی نہیں تھے؟ دوسرا ایک بڑا آسان طریقہ، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جی ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے کونسل لینا بھی جو ہے نا ضروری نہیں سمجھا کہ یہ لوگ جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کہیں اسپلٹ موجود ہیں۔ ایک پرسنل پٹیشنز بعد میں داخل کی گئی، ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی، ڈاکٹر کوثر عامر، اور اس کے بعد جو بھی پٹیشن ڈالی گئی وہ پرسنل پٹیشن ڈالی گئی، وکلا پہ بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں مسئلہ تھا۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، کچھ بیچ میں جو کچھ لوگوں نے پروموشن لے کے یونیورسٹی میں گئے نا، اب ہاسپٹل سٹل سسپینڈڈ اسٹیٹ میں تھا، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں، صحیح ہے، ان کو صرف یہ خوف ہے کہ اگر وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں گیا تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کی پروموشنز جو ہے متاثر ہوں گی۔ میرے خیال سے اگر آپ کورٹ کا ڈیسیجن پڑھ لیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پروموشن ڈیوز تھی، جو ہوتی، جو رائٹس تھے وہ دے دیے جائیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کو بحال رکھے گی، ایسا نہیں کہ ان کو ختم کرے گی۔ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، اسپتال میں صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں، پیرامیڈکس بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، اسٹاف بھی ہے، بڑی سادہ سا ریفرینڈم کرا لے اسپتال کے اندر، پتہ چل جائے گا کون کس طرف ہے۔ یہ جو آپ کے ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو مجھے جیسے ہی لگتی ہے کہ وہ تو لالی پاپ والی صورتحال ہے، ان کو کوئی لالی پاپ دیتا ہے وہ آپ کو لالی پاپ لگا دیتے ہیں، ایسی مجھے ہنگ اپ لگتا ہے۔ عام کی کوئی پلیٹ فارم پہ ایڈمنسٹریشن نے دیکھیں ابھی تک جو 10 سال تک جدوجہد کی وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے زور لگایا گیا تھا۔ 10 سال ایک اشرا، ایک ڈیکیڈ، ہاں ایک ڈیکیڈ جدوجہد ایڈمنسٹریشن نہیں کی تھی کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ کیس چلتا رہا، زیادہ فالو تو اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں کیا تھا اس کیس کو۔ اب اس کے بعد ایک سٹیج آ گئی کہ ڈیسیجن ہو گیا، ڈیسیجن امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا، لوگ تھک گئے کہ بھئی ہم ایک طرف تو کر دو۔ آپ نے اب کیا اس صورتحال میں آپ ہم سے سوال کریں نا، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جو آپ نے کورٹ کا ڈیسیجن پڑھا ہے، اس ڈیسیجن کے تحت کیا سندھ گورنمنٹ مجال دے کہ وہ ہماری پروموشن کر سکے؟ ہم پروموشنز کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کسی بھی ایک چیز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن کیا ہمیں پروموشن مل سکتی ہے؟ دیکھیں جو ابھی جو
ہم گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر مجاز اتھارٹی ہے، ایپیکس باڈی ہے قانون کی، اگر وہ فیصلہ دیتی ہے تو پھر کوئی اور اس میں عمل دخل نہیں دے سکتا. یہی بات ہے. تو اس کے باوجود بھی جب آپ کے پاس آ گیا ہے، یہ ڈیسیجن آ گیا ہے، آپ سپریم کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، آپ نکلے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ایک سٹیپ کیا لیا آپ نے؟ ہم نے دیکھیں، اب ہم ظاہر ہے ڈاکٹر ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑے والا سٹیپ تو نہیں لے سکتے. ہمارے پاس ہم نے ادارے اور مریضوں کی فلاح و بہبود کو بھی دیکھنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے اپنے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر سکتے ہیں، جو ہم نے کیا. ہم اپنی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کر دیا آپ نے؟ نہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اگینسٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کہ بھائی اس کے فیصلے کے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. ہاں، یہ آپ ریویو میں گئے ہیں، اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات، یہ فیصلہ کتنی دفعہ ریویو ہوا. اب لارجر بینچ کے بعد مزید کیا گنجائش بچتی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے. تو ایک عرصے سے اب ایک ہم نے یہ پلیٹ فارم، پھر اس کے بعد ہمارے ڈائریکٹر سے ہماری بات ہوئی، اس نے اپنے طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے وزیروں مشیروں سب سے بات کی. اور ایک ٹائم آیا بھی تھا کہ ان کا ایک بندہ آیا کہ ہم اس ہاسپٹل کو وہ کر رہے ہیں، ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی ایک لیٹر آیا کہ کوئی چیز باہر نہ جائے، کوئی چیز اندر نہ آئے. اس کے بعد یہ ٹائم آیا کہ اس سال ہم نے بجٹ نہیں رکھا، اگلے سال ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اخبار میں آیا کہ بجٹ بھی رکھ دیا گیا. اب جو یا تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے مطلب یہ سٹیٹس نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ایک ہاسپٹل نہ رن کر سکے. تو یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس ڈیسیجن کی موجودگی میں نہ اب تو ہم سندھ گورنمنٹ میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو یہ آپ ریورٹ کر دیں چیزیں. دیکھیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سبجیکٹ کو، اس موضوع کو، اس ایشو کو جو ہے پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اور یہ جو نا سیاست کی سطح پہ جو ہے وہ کچھ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے. کچھ لوگ جو ہے جن کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ شاید اگر یہ فیڈرل میں جاتا ہے. دیکھیں ہمارا کیا خدشہ ہے وہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم گیٹ آج اس میں سے کچھ لوگ جو پروموٹ ہو کے گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جاتا ہے تو وہ ریورٹ بیک ہو کے واپس آ جائیں گے، یا یونیورسٹی کے ساتھ چلنا ان کے حق میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ میں جائے، فیڈرل گورنمنٹ میں جائے، 20 کی کیفیت تو ختم ہو. اب ہم کورٹ کے ڈیسیژن، اب ہمارا جس پلیٹ فارم سے آپ جدوجہد کر رہے ہیں نا، آپ بیچ کی بات نہیں کریں. آپ یہ بولیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ جنرل سیکریٹری ہیں، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ادھر ہو ادھر ہو، اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، اب تو ایسی بات کرنے کا جواز ہی نہیں ہے آپ کو. سوال جی پلیز. اچھا جہانگیر صاحب، دیکھیں اس مسئلے کو میں آپ کو شاید ابھی تک آپ سمجھ نہیں سکے، یا اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر قائد اعظم کے نام سے رکھا گیا. یہ ہاسپٹل بیفور 1947 بنا ہوا ہے. یہ ایک فیڈریشن کی علامت ہے. اس ہاسپٹل کے اندر تمام پاکستان سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ آ کے ٹریننگز کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اس کا ایک کلیئرلی ورڈکٹ دے دیا ہے. اب مسئلہ کیا ہوا ہے، امپلیمنٹیشن کی کہانی ہے. میں نے زندگی میں آج تک کبھی بجٹ اسپیچ نہیں سنی ہے. اس سال میں نے بجٹ اسپیچ اس لیے سنی کہ میرا انٹرسٹ تھا کہ جناح اسپتال اور یہ الائڈ ہاسپٹلس کا کیا ہوگا. اس کے اندر جو آپ کا فیڈرل منسٹر ہیں جنہوں نے بجٹ پیش کیا، انہوں نے کلیئر کٹ جناح ہاسپٹل اور شیخ زید ہاسپٹل کا نام لیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا. ڈاکٹر صاحب، سندھ گورنمنٹ کا آپ نے بجٹ دیکھا؟ انہوں نے بھی ایلوکیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں اب یہی تو پرابلم ہے، المیہ ہے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کہ آپ اس کو پولیٹیسائز مت کریں. جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے، یہ فیصلہ جو دیا ہے، اس پہ منو عمل ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو سیاست کریں گے 10 سال تو تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے. یہاں پہ لوگ جو لوگ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں اس پورے جناح اسپتال، آپ دیکھ لیں کہ اس کی سرونگ کیپیسٹی کتنی ہے. لوگوں کو جو ہے علاج معالجے کی سہولتیں دی جاتی ہیں، جو لوگ دے رہے ہیں وہی کرب میں ہیں. 10 سال سے انہی لوگوں کے اوپر جو ہے ایک عجیب اذیت سے گزر رہے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ نہیں ہے. پروفیسر صاحب کا بھی ایک اندیشہ ہے، وہ بھی ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں 10 سال تو گزر گئے، اگر جو ہے اسی طرح رہی صورتحال تو 10 سال اور بھی گزر سکتے ہیں. ایک بار اندیشہ تو موجود ہے، حقائق اپنی جگہ پہ ہیں کہ یہ اندیشہ ہونا نہیں چاہیے. سپریم کورٹ کے اپیکٹ باڈی کا یہ فیصلہ ہے، اور ایک سے زیادہ بینچ نے دیے ہیں ممبرس میں، اور اس میں آپ ریویو میں بھی چلے گئے ہیں. تو اب تو آپ کو اسی جدوجہد پہ رہنا ہے.
تو اس کا کیا حل ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ہنگاپ ہے کہ آپ ایک نئی وہ ایک اس میں چلے جائیں گے، سیناریو میں چلے جائیں گے اور پھر یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی؟ دیکھیں جہانگیر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو ایشو ہوتا ہے، یہ چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، یہ ہر گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں ہوتا ہے۔ اب اسپیسیفکلی آپ جناح ہاسپٹل کی بات کریں نا، تو جناح ہاسپٹل جو ہے وہ اگر آپ 10 سال ضائع ہو گئے، مزید 10 سال ہینگ اپ میں یہ اور رہے گا تو یہ ادارہ تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ جب ادارہ تباہ ہوگا تو ملک کا نقصان ہے۔ اس پاکستان کے اندر، اسٹیٹ کے اندر، آپ مجھے بتائیں کہ ایک اتنا بڑا ادارہ 1400 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جو پورے ملک کو سرو کرتا ہے، اگر اس کو آپ مزید سیاست کی نظر کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ آگے کوئی خدمت کر سکے۔ ابھی بھی 2 ادارے، آپ کی ان کی بات میں تھوڑا ایڈ کر دوں، ابھی بھی 2 ادارے ایسے، PWD کا ادارہ ہے، صحیح ہے، اس کے علاوہ ایٹامک انرجی کمیشن ہے، وہ جناح اسپتال کے اندر ہی، صحیح ہے، لیکن ان کو کون ہیڈ کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ رن کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، صحیح ہے۔ اب آپ اس کو ایک عجیب، ہمارے ہسپتال کو آدھا تتر آدھا بٹیر بنا ہوا ہے، کچھ یونیورسٹی، کچھ فیڈرل گورنمنٹ، کچھ پروونشل گورنمنٹ۔ بھائی اگر اس ملک میں سپریم کورٹ سے مقدم کوئی چیز ہے تو آپ لا کے ہمیں بتا دیں، صحیح ہے۔ اگر آپ اس کو سندھ گورنمنٹ میں دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ 10 سال ہمیں واپس کر دیں جو ہم نے جدوجہد کی تھی، صحیح ہے، یا تو ہمیں وہ 10 سال واپس کر دیں تک ہم ہر چیز سے ڈپرائیو رہے۔ ہم نے یونیورسٹی بنی، میں بھی کنسلٹنٹ ہوں، ہم بھی یونیورسٹی جا سکتے تھے، نہیں گئے نا، ہم بھی پروموشن لے سکتے تھے، تو وہ یا تو ہمیں وہ 10 سال واپس کر دیں، تب آپ جو لٹکی ہوئی جو صورتحال ہے 10 سال سے، اس میں ہاسپٹل کو کیا نقصان ہوا؟ کتنے پروفیسرز چلے گئے، پروموشن نہیں ہوا، کہاں کہاں مسئلے ہیں، کہاں وکیٹ ہے صورتحال کہ وہاں لوگ نہیں ہیں، پروفیسرز نہیں ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے دونوں کے کمنٹس چاہیے اس کے اوپر، آپ چاہیں تو۔ آپ اگر جناح ہاسپٹل کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں تو اس جناح ہاسپٹل نے مایہ ناز قسم کے فزیشنز، سرجنز پیدا کیے ہیں۔ آپ نام گن لیں، پروفیسر سرجن حمید، پروفیسر IH بھٹی، پروفیسر SM رب، پروفیسر سلطان فاروقی، بڑے بڑے نام گزرے ہسپتال میں۔ اب آپ دیکھیں جب سے یہ 10 سال کا یہ کرائسس ہوا، یہ پورا کیس چلا، ہسپتال تو ڈے بائی ڈے ڈیٹیریٹ کر رہا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر جو لوگ تھے پروفیسرز، وہ تو آہستہ آہستہ ریٹائر ہو رہے ہیں، نئی انڈکشنز ہیں نہیں، پروفیسرز نہیں ہیں، نیچے سٹاف نہیں ہے۔ انڈکشن اور وہ پروموشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ کتنا خلا ہے، کتنا جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اور کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیں ایک وارڈ کے اندر جہاں ہمارے پاس اس وقت RMOs کے لیے صرف 1000 سے زیادہ ویکنسیز ہیں RMOs کے لیے، ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت 1 یا 2 RMOs ہوں گے جو کام کر رہے ہیں۔ فیکلٹی آپ دیکھ لیں، اس کا بھی 1 یا 2 لوگ ہوں گے جو کام کر رہے ہیں، باقی تو سب ریٹائر ہو گئے۔ آپ فگر آؤٹ کریں جناح ہاسپٹل کے ان 10 سالوں میں، آپ کیلکولیشن سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ کتنے لوگ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو الٹیمیٹلی یہ ڈیٹیریشن کی طرف چلا گیا ادارہ۔ جی آپ بات کر لیں۔ اس میں جو آپ نے سوال کیا نا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ریٹائر بھی ہوئے، بہت سارے لوگ، اگر آپ دیکھیں جناح اسپتال کے اندر جو پروفیسر کی، جو JPMC کے سلاٹس پہ پروفیسر ہیں وہ 2 ہیں شاید، اچھا، کچھ یونیورسٹی کے اور کچھ ادھر ادھر کے، لیکن اب اس کے علاوہ RMOs کوئی بچے ہی نہیں ہے۔ اتنا ٹائم گزر گیا، نہیں انڈکشن نہیں ہوئی کہ سب اسپیشلائزیشن کر کے کنسلٹنٹ بن گئے، نیچے کے ڈاکٹر ہے نہیں۔ بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی، وہ اس حالت سے تنگ آ کے انہوں نے باہر چلے گئے۔ آپ ریٹائرمنٹ کو تو کم ریٹائر ہوں گے، ریٹائرمنٹ سے کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ایسی ہے جنہوں نے جاب چھوڑ کے جو باہر چلے گئے۔ صحیح، اب اس کی وجہ سے کافی سپیس کریٹ ہو گیا ہے۔ اب مریض تو کم نہیں ہو رہے نا، آبادی تو دن بدن بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ہاسپٹل کے اوپر لوڈ بڑھ رہا ہے، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو سمجھ لیں 1/3 بھی نہیں رہ گئے۔ ناظرین، تشویشناک صورتحال ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔